قوم میں وحدت ہو جائے تو پھر ایک نیا قائد بن سکتا ہے، نیا اقبال خواب دیکھ سکتا ہے، نیا عزائم پیدا ہو سکتے ہیں. تو قومیں ماضی دیکھ کے چلتی ہیں. ماضی کو دیکھ کے چلنے والا کیا ہے؟ حال میں ہو، مستقبل میں جانا ہے تو اور سے چلو. کہ پچھلا جناب قانون دیکھو، یہاں سے موڑ ہے، موڑ اچھا دیکھو پچھلے موڑ کیسے بڑھتے، کہتے ہیں وہاں سے لیفٹ ہو گئے تھے، چل لیفٹ ہو جا، لیفٹ کا کھٹا ہے تو رائٹ ہو جا. میرے خیال سے مقصد ہے کہ جیسا چیلنج ہے ویسے فائٹ کرو. اس لیے یہ ماضی کے حوالے سے جو ہے وہ اگر ماضی میں جانا ہی ہے، ایک بات یاد رکھنے والی ہے اور پھر آپ کو مشکل بات سمجھ نہیں آئے گی. مشکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آسان ہی ہے کہ ایک انسان، ہم ایک واحد انسان، فرد واحد، جیسے آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ ایک انسان نے 60 سال میں 20 سال سونا ہے بیچارے نے، نیند آئے گی 8 گھنٹے روز، 20 سال سے ویسے برباد ہو گئے. اس کی زندگی کا سرمایہ آپ دیکھو نا، تو اگر سارا روز ڈائننگ ٹیبل کا حساب لگا دو 4 سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ مرتے جاؤ گے، لکھتے جاؤ کھانے کے انتظار میں، کھانا کھاؤ گے، گنتے روز کا حساب لگا لو. اب میں یہ نہیں کہتا کہ باتھ روم میں آپ کے 2 سال گزر جائیں گے، اسے چھوڑ دو. میرا خیال سے مقصد ہے کہ جو زندگی آپ نے بیچی ہے نا، آدھی سے زیادہ زندگی آپ بیچ چکے ہوتے ہیں باقی گزارنے کے لیے، گورنمنٹ کی ڈیوٹی، اس کی ڈیوٹی، یہ بکی ہوئی زندگی 8 گھنٹے روز، اور وہ نیند میں ہے. پھر بیماری شریف میں آنا ہے، پھر بچپن کے زمانے ہیں بیکار سے گزر جاتے ہیں، بڑھاپے کے زمانے ہیں بے ہوش ہو کے گزر جاتا ہے. اور گنتی کے زیادہ سے زیادہ 3 سال ملنے ہیں. اب چلو مان لو 3 سال ہی بڑے ہیں، یہی مان لو. اب جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں مجھے ہے کہ ایک انسان غلام، میرا نام غلام ہے، اللہ کا غلام ہو گیا جی، چلو مان لیا. اللہ ہی اگر مجھے غلام بنا رکھے تو بہت کافی ہے، لیکن اللہ سے کافی نہیں ہے. آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں، خیر سے الحمدللہ کیا ہیں، تو آقا تو ہو گئے نا. اور کیونکہ دونوں کام ایک لیے سمجھتے ہیں اس لیے ایک ہی آپ. اور پھر اس کے بعد جناب غلامی ہے کہ قرآن کو آپ کو obey کرنا ہے ایز اے بک. عربی نہیں جانتے، سال 3 ہے، اس نے انگلش میڈیم بھی پڑھنا تھا، ایکشن کھڑے بھی جانا تھا، نہیں تو بھاٹی کے اسلامیہ اسکول ضرور جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو گئے. اس میں یہ تفہیم نے ہمیں ملی کہ قرآن کریم کا علم سکھایا جائے. اب یہ آپ نے اب سیکھنا ہے قرآن کا علم، اللہ کو الگ ماننا ہے. بات تو یہاں سے مشکل ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں نا. اللہ کو لیونگ گاڈ کو ماننا ہے، اور رائٹر آف دا بک آتھر اس خدا کو بھی ماننا ہے ایک ہی. بات سمجھ نہیں آئی. سوال کر رہا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ جس نے یہ کتاب اپنی عنایت فرمائی ہے، سچی برحق کتاب، اس کے علاوہ کوئی بات کر رہا ہو تو وہ بھی اللہ کرے؟ ممکن ہے، ممکن ہے. اس کتاب کے اندر جو کچھ فرمایا اللہ نے فرمایا، کیا اس کتاب کے علاوہ بھی کوئی باتیں فرمائی ہیں اللہ نے؟ آپ کہیں گے ہیں. سورج فرمایا ہوا ہے اس سے پیدا، رات پیدا فرمائی ہوئی ہے، زندگی پیدا فرمائی ہوئی ہے، آنسو پیدا فرمائے ہوئے ہیں، جنازے پیدا فرمائے ہوئے ہیں. یہ زندگی الگ ڈکٹیشن آ رہی ہے آپ کے اوپر. اب یہ بھی آپ نے اللہ کو حکم ماننا ہے. کون سا؟ زندگی کا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے نا. زندگی کی ضروریات حکم نہیں گیا، بیٹھا بھوک لگ گیا، اب کیا ہے؟ حکم چل گیا. کس کا؟ میرے مالک کا. بھوک کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اب کھانا پکانے کی ضرورت آ گئی، فصل بونے کی، بیج کاٹنے کی، یہ کی وہ، جو بھی آپ کے قانون ہیں، یہ جا وہ جا، گندم لا پسائی سے، یہ سارے حکم ہے کس کے چلے ہوئے؟ اللہ کے. شادیوں کے حکم ہے اللہ کے، جنازے کے حکم ہے اللہ کے، زندگی سماج کی ہے اللہ کی. اللہ قرآن میں بھی ہے، اللہ کائنات میں بھی ہے. اللہ آپ کا خالق بھی ہے. آپ کو جگرت کوئی آپ بیٹھے بیٹھے گا کیا ہو گیا؟ خدا نے خاص زلزلہ ہو گیا، آپ کا بھاگو، کدھر بھاگو؟ بڑے ایک چیلنج یہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات. دریا میں سیلاب آ گیا، یہ کس کو حکم آ گیا؟ پوری اللہ کا. سیلاب تو اور کوئی لا سکتا، خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ پورا ڈیم کو سلامت رکھے. میرا کہنا پانی خدا کا خاصا آ جائے تو کیا کرے